بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے برادری مکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد سہیل معاویہ ہاشمی صاحب جنہ دی قیادت اور سیادت دے اندر آج دی یہ عظیم الشان کانفرنس جاری و ساری ہے، انہاں الحمدللہ سٹیج تے بیٹھیاں اتنے عنوان میرے ذمے لگائے نے کہ آج دی رات میرے آستے ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ بہرحال انہاں دی تڑپ پیار محبت ہے کہ لوگ ہر حوالے نال مسلک اہل حدیث دا مثبت پیغام اور پہچان حاصل کر کے جان، تو انشاءاللہ العزیز میں اپنی بساط دے مطابق ضرور کوشش کراں گا کہ چند ایک قرآن و حدیث دے ایسے مقامات تواڈے سامنے رکھاں جنہ دی روشنی دے اندر اہل الحدیث دا عقیدہ اور نظریہ احباب دے سامنے آ جائے۔ بہت سارے اتہامات، الزامات ساڑے تے لگا کے لوگاں نو غلط فہمی دا شکار کرن دی کوشش کیتی جاندی ہے، اور خصوصاً ایک پروپیگنڈا جڑا بڑی پلاننگ دے نال ہوندا ہے کہ جناب یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ میری اگر گزارشات تے توجہ فرماؤ گے تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور ثابت کراں گا کہ صحابہ کرام نو جتنا انہاں دا مقام، مرتبہ اور صحابہ کرام دی پہچان اہل الحدیث نو ایک کائنات دے اندر کسی اور گروہ نو ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام دے بارے میرے بھائی نے میرے ذمے یہ عنوان بھی لگایا ہے۔ صحابہ کرام دے بارے ایک نظریہ، ایک عقیدہ آج نوٹ فرما لیجئے، انشاءاللہ العزیز تھوانوں کوئی رافضی یا نیم رافضی کدی بھی صحابہ کرام دے بارے غلط فہمی دا شکار نہیں کر سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے متعلقہ کوئی شخص پروپیگنڈا کرے گا کہ جناب صحابہ کرام دیکھیے غزوہ احد سے صحابہ کرام نے فرار کی راہ اختیار کر لی۔ کوئی کہے گا کہ دیکھیں جی فلاں صحابی وہ تلوار لے کر فلاں کے سامنے میدان میں آ گئے۔ کوئی صحابہ کرام دے بارے بولے گا کہ میں بے شک گئیاں منگن میں حق گئیاں، حق مینوں ملیا نہیں، کھڑی کھڑی تھک گئیاں۔ اے بھی سنیا کہ جناب بی بی جو ہے نا وہ دروازے پہ کھڑی 3 گھنٹے کھڑی رہیں، انہیں حق نہیں ملا۔ کیجئے تبصرہ، نعوذ باللہ صدیق و فاروق
مال فدق کے غاصب ہیں. بعض لوگ یہ تہمت اور الزام بھی لگاتے ہیں. حضرات بڑے بڑے علماء کرام نے انہاں تمام اعتراضات دے جواب دیتے نے اور تفصیل دے نال کتب دے اندر اور میڈیا تے موجود نے. لیکن جو نقطہ میں سمجھانا چاہنا کہ ریسرچ دی کتاباں پڑھن دی اور لمبے لمبے لیکچر اور واز سنن دی ضرورت ہی نہیں. جدو کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے تنقید کرے، صحابہ کرام دی کسی غلط فہمی یا کسی بھول نو لے کے نبی پاک دے اصحاب تے تنقید کرے، انہوں جواب دیو کہ جناب کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جن پہ کسی شخص کو تنقید کی اجازت نہیں ہوتی، کچھ اتھارٹیز ایسی ہوتی ہیں جن پہ تنقید اور بحث کی اجازت نہیں ہوتی، کچھ جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جس جماعت پر تنقید کی اجازت اچھی بولو نہیں ہوتی. اور تواڈے ایریا اور علاقے مختلف قسم دیاں سیاسی پارٹیاں ہیں. کوئی پی ٹی آئی تے تنقید کر رہا ہے، کوئی نون لیگ تے کر رہا ہے، کوئی پیپل پارٹی تے کر رہا ہے، کوئی جمعیت علماء اسلام فے تے کر رہے ہیں. لگے ہوئے نے سارے، ایک دوجے نو جوابات بھی جاری نے. لیکن کوئی شخص اے نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ کو پی ٹی آئی پہ تنقید کی اجازت نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن جدو کوئی انسان پاکستان دی فوج تے بولے گا، فوج تے تنقید دی اجازت ساڑھے قانون دے اندر نہیں. پاکستان دی عدالت تے تنقید دی اجازت ساڑھے لا اور قانون دے اندر نہیں. حضرات گرامی، ایویں جس طرح تیرے قانون دے اندر، تیرے ملک دے اندر تیری فوج تے تنقید اور بحث دی اجازت نہیں، بیعین ہی اللہ دے قانون دے اندر محمد مصطفیٰ دی فوج تے بھی تنقید اور بحث دی اجازت نہیں. کچھ اتھارٹیاں، کچھ ہستیاں، کچھ شخصیات ایسیاں ہوندیاں نے کہ انہاں دے بارے بولن دی، لب کھولن دی اجازت ہی نہیں ہوندی. ایک انسان دی نظر دے اندر چاہے کوئی بندہ سمجھے کہ ایک غلطی ہے، لیکن اس غلطی تے بولن دی اجازت نہیں کہ اے ٹھیک ہے وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، اجازت نہیں. بعض حضرات کہ جناب معاویہ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے. اب جب دو لڑتے ہیں تو لازمی طور پر ایک ٹھیک ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے. بولو غلط کون ہے، ٹھیک کون ہے؟ میں کہتا ہوں ہماری یہ جرت ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ دے سکیں جناب علی اور معاویہ کے متعلق کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے. ہماری یہ جرت نہیں ہے. جڑا بندہ کہے نہیں جی فیصلہ دینا ہی تسی ضروری دینا ہے، او دے کولو پوچھو تواڈے گھر دے اندر تواڈی امی دی اور ابو دی لڑائی ہو جائے، اللہ کرے نہ ہوئے، لیکن بالفرض اگر ہو جائے تو میں سوال کرنا کہ کیا کوئی حلالی بیٹا چوک دے اندر کھڑے ہو کے بیان کرے گا کہ لوگوں سارے جمع ہو جاؤ، میں آج آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سناتا ہوں، میری امی کی میرے ابو کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، ماں اور باپ میں کس بیٹے کو حیثیت ہے کہ وہ سچے اور جھوٹے کی ڈگری دے؟ نہیں.
کیونکہ اے ہستی ایسی ہے، اے مقام ایسا ہے، مرتبہ ایسا ہے کہ اے مرتبہ بلند اونچا ہے، عظیم ہے۔ بیٹے دا درجہ رینک چھوٹا ہے، بیٹے نو جرت ہی نہیں، اختیار ہی نہیں کہ دوواں چو کسے نو غلط آکھے یا ٹھیک آکھے۔ ہن قرآن کریم دی طرف آئیے، قرآن نے بھی یہ ضابطہ سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دے دو پیغمبر جناب موسیٰ جناب ہارون علیہم السلام، دوواں دا ذکر قرآن کریم دے اندر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات وصول کرنے واسطے تور پہاڑ تے چلے گئے۔ جدو تورات لے کے واپس آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل بچڑے دی پوجا اور عبادت تے لگی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جدو قوم دی حالت اور کیفیت دیکھی، آپ نو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی ہارون، جدو تساں ویکھیا کہ قوم بچڑے دی عبادت اور پوجا تے لگ گئی ہے، تساں منع کیوں نہیں کیتا، روکیا کیوں نہیں قوم نو؟ فرمایا، اے میرے برادر مکرم، اے میرے بھائی موسیٰ، میں روکیا، منع کیتا، لیکن قوم غالب آ گئی، قوم غالب آ گئی، رک نہ سگی میرے کولوں۔ حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو اس قدر غصہ آیا کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام دے سر اور داڑھی دے بال بھی پکڑ لے، سر اور داڑھی دے بال پکڑے۔ جدو بال پکڑے، تنازع ہویا، لڑائی ہوئی، جناب موسیٰ ناراض ہوئے، غصے ہوئے اپنے بھائی ہارون تے جناب ہارون بولے اور کیا فرمایا؟ فرمایا، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ فرمایا، اے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، میری سر دے بال اور داڑھی دے بال چھوڑ دیو میرے پیارے بھائی موسیٰ، میری ماں جائے بھائی موسیٰ، میری سر اور داڑھی دے بال چھوڑ دو۔ اے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، میں قوم نو روکیا ضرور، منع ضرور کیتا، لیکن قوم غالب آ گئی، میرے منع کرن دے باوجود بچڑے دی پوجا تو رکے نہیں۔ اے جناب موسیٰ علیہ السلام، پھر زیادہ انت سختی میں بھی نہیں کیتی، کتے تسی آؤ اور آ کے کہو کہ بنی اسرائیل دے درمیان اے ہارون تفریق تے جدائی پا دیتی اور میری بات دا، میرے قول دا، میرے آن دا انتظار نہ کیتا۔ اس واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام میں بہت زیادہ سختی تے نہ کیتی، لیکن اپنی کوشش ضرور کیتی۔ میری کوشش دے باوجود قوم شرک تو باز نہ آئی۔ حضرات گرامی، باز آئی یا نہ آئی، میں جو بات عرض کرنا چاہنا، مالک کائنات دے قرآن نے بیان فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دے دو نبی، دو رسول، دو پیغمبر، جناب موسیٰ جناب ہارون، دوواں دا آپس دے اندر جھگڑا ہویا کہ نہیں ہویا؟ ان فیصلہ کرو دوواں جو غلط کون تے ٹھیک کون؟ بولو جی، بول دے ہو، فیصلہ کرو گے، جج بنو گے؟ نہیں، اے ہستیاں اور شخصیات ایسیاں نے کہ کوئی انسان اتھے بحث کرن دی جرت نہیں کر سکدا، کسی ایک ہستی اور شخصیت تے تنقید کرن دی اتھارٹی نہیں، اجازت نہیں۔ ایویں میرے پیغمبر دے صحابہ دی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحاب دی جدو کوئی غلط فہمی نظر آئے، کمی نظر آئے، کوتاہی نظر آئے، میرے پیغمبر دے یاراں تے کسے انسان نو بحث کرن دی، تنقید کرن دی اجازت نہیں۔ کوئی انسان صحابہ دے بارے زبان نو حرکت دے وے تے اتنا ہی بول سکتا ہے جو رب نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین
الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ فرمایا میرے پروردگار نے، الہ العالمین نے مال غنیمت دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقدار بیان فرمائے کہ مال غنیمت دے حقدار کون کون نے۔ پھر الہ العالمین نے فرمایا مہاجرین مال غنیمت دے حقدار، انصار جہاد کرنے والے مال غنیمت دے حقدار، فقراء تنگ دست مال غنیمت دے حقدار، والذین جاؤ من بعدہم، میرے پروردگار عالم نے فرمایا بعد دے اندر آنے والے او لوگ، قیامت دیاں دیواراں تک آنے والے مسلمان، جب تک جہاد جاری رہے گا، جب تک جہاد ہندہ رہے گا، جب تک کہ مسلمان تلوارہ اٹھا کے کفار دینا لڑائیاں کر دے رہن گے، اللہ مالک کائنات نے فرمایا او لوگ بھی مال غنیمت دے حقدار نے۔ میرے پروردگار کیڑے؟ فرمایا جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جڑے بعد دے اندر آئے لیکن جدو بھی ہاتھ اٹھان دینے میرے پیغمبر دی جماعت واسطے، نبی دے یاراں واسطے، مصطفیٰ دے صحابہ کرام واسطے دعاواں کر دینے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لو بخشش دا سوال کر دینے۔ حضرات توجہ کیجئے، اللہ مالک کائنات نے فرمایا کہ مال غنیمت کے حقدار کون ہیں؟ فرمایا مال غنیمت کے حقدار مہاجرین ہیں، مال غنیمت کے حقدار انصار ہیں، مال غنیمت کے حقدار فقراء ہیں، مال غنیمت کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو، مکے کو چھوڑ دیا، مال و زر کو چھوڑ دیا، آ کر مدینہ میں مصطفیٰ کے قدموں میں ڈیرے ڈال دیے۔ میری اگلی بات پہ غور کیجئے، توجہ میری طرف، آنکھیں میری طرف، سماعتیں میری طرف، کان میری طرف، ادھر ادھر دیکھنا بند کریں اور اس بات پہ غور کریں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اٹھائیں، وہ لکھتے ہیں، ابن حنبل کو اٹھائیں، وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ قیامت کی دیواروں تک جہاد تو ہوتا رہے گا، مال غنیمت بھی جمع ہوتا رہے گا، لیکن اس مال غنیمت میں رافضی کا کوئی حق نہیں ہے۔ رافضی کا حق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رب نے فرمایا ہے مال غنیمت کا حقدار وہ ہے جو پیغمبر کی جماعت کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ وہ گال سمجھ آئی میری قوم نو؟ مال غنیمت کا حقدار کون ہے؟ جو صحابہ کے لیے دعا کرے، جو صحابہ کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرے، جو صحابہ کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں کرے، جو صحابہ کرام کے لیے کلمہ خیر کہے، جو صحابہ کے چرچے بلند کرے، جو صحابہ کا ذکر بلند کرے، جو صحابہ کے مقام کو بیان کرے، جو صحابہ کی شان کو بیان کرے، جو صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کا اعلان کرے، وہ مال غنیمت کا حقدار ہے۔ اور صحابہ کرام کا نام سن کر جس کے ماتھے پہ بل پڑ جائیں، مال غنیمت کا حقدار، اچھی بولو، مال دوڑا تے میں لگتا دین دا پروگرام ہے، نیکو کارے آلے ہو اینے بھی نیک نہ بنو۔ جو صحابہ کا وفادار نہیں وہ مسلمانوں کے مال غنیمت کا حقدار، اچھی بولو، نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ الہ العالمین نے فرمایا
مومن او لوگ، مسلمان او لوگ، اہل ایمان او لوگ، مال غنیمت دے حقدار او لوگ، جدو میرے پیغمبر دی جماعت دا ذکر آئے، مصطفیٰ دے یاراں دا تذکرہ آئے، نبی پاک دے اصحاب دے تذکرے آن، اونا دی زبان تے دعاواں جاری ہو جاندیاں نے کیڑیاں؟ ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے الہ العالمین سانو بھی معاف فرما تے جنہ لوگاں نے سب تو پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول فرمایا، اے میرے پروردگار انہوں بھی معاف فرما۔ تے سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا کون؟ اوچی بولو، سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے کون؟ میرے پیغمبر کا صدیق ہے، اور اسلام شروع ہی صدیق سے ہوتا ہے، ایمان شروع ہی صدیق سے ہوتا ہے، قرآن شروع ہی صدیق سے ہوتا ہے، نماز کا آغاز ہی صدیق سے ہوتا ہے، زکوٰۃ کا آغاز ہی صدیق سے ہوتا ہے، روزے کا آغاز ہی صدیق سے ہوتا ہے۔ او کائنات کے لوگوں، میرے پیغمبر فرماتے گئے، صدیق تصدیق کرتے گئے، اس لیے سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے اس کا نام صدیق ہے۔ اگر کوئی صدیق کو نہیں مانے گا وہ اسلام کی بنیاد کو نہیں مان رہا۔ اگر بنیاد نہیں ہوگی تو عمارت کیسے ہوگی؟ عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ حضرات غور کیجئے، میرے پیغمبر دے اصحاب نبی دے یار جدو بھی ذکر آئے، حکم ہے کہ صحابہ تے تنقید نہیں، بحث نہیں، انہاں واسطے بخشش دی دعا۔ کوئی شخص میرے نبی دے صحابہ تے تنقید کر سکدا؟ اچھی بولو نہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے علی، اے میرے مقداد، جی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جاؤ روضہ خاک مقام تے، اوتھے ایک عورت ملے گی تو آنو، او دے کل چٹھی ہوئے گی، جاؤ او چٹھی لے کے میں محمد مصطفیٰ دے کو لاؤ۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمہ داری لگائی، جناب علی المرتضیٰ دی، جناب مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو میں میرے نبی دے یار، دو میں پیغمبر دے حبدار، دو میں میرے پیغمبر دے ساتھی، دو میں سرور کونین دے صحابی روانہ ہو گئے، روضہ خاک مقام تے پہنچائے۔ روضہ خاک مقام تے ایک عورت ملیے، عورت تے کل مطالبہ کیتا میرے نبی دینا دوواں یارانے کہ تیرے کل کوئی چٹھی ہے، وہ چٹھی ساڑھے حوالے کر دو، لیٹر ساڑھے حوالے کر دو۔ اے انکاری ہو گئی، کہنے لگی نہیں میرے کل کوئی چٹھی نہیں، کوئی لیٹر نہیں۔ سیدنا علی فرمانے لگے تیرے کل چٹھی ضرور موجود ہے، لیٹر ضرور موجود ہے، کیونکہ سانو انہیں دسیا ہے جنہوں رب دس دے، جس دے دسنے دے اندر غلط فہمی کوئی نہیں ہو سکتی، غلطی کوئی نہیں ہو سکتی، جھول کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی کس نے دسیا؟ جس دے بارے میرے مالک کائنات نے اعلان فرمایا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ کون؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا الہ العالمین نے اے کائنات دے لوگو، اے دنیا تے رہنے والو، دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ موجود نے اپنی مرضی نال بول دین، اپنی اچھی بولو، اپنی مرضی نال، اپنی خواہش نال، اپنی تمنا نال، اپنی آرزو دے نال بول دینے۔ ہر بندے دی زبان اپنے کنٹرول دے اندرے، اپنی مرضی دے مطابق بول دے، لیکن میرے پیغمبر دی زبان، میرے پیغمبر دے ہونٹ، میرے نبی دے لب، میرے پیغمبر دا بولنا پیغمبر دے کنٹرول دے اندر نہیں، عرش والے دے کنٹرول دے اندرے۔ میرے نبی دے لب حرکت او دو ہی فرمان دینے جدو آسمان نہ تو میرے رب بلان دین۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ حضرات گرامی آج دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام نے کیوں وہ مسلک چھوڑ دیے، وہ عقیدے چھوڑ دیے، وہ فرقے چھوڑ دیے، وہ نظریے چھوڑ دیے؟ اس لیے چھوڑے کہ وہ نظریے قائم تھے مخلوق کی مرضی پر،
मखलूक और इंसानों के बनाए हुए अक़वाल पर, अफ़आल पर, किरदार पर, फतवे पर जिन्हें गलती लग सकती थी, अपनाया तो उस मसलक को अपनाया जिस मसलक का नाम मसलक अहलुल हदीस है। और वो मसलक जो बना है तो नबी के कौल से बना है, पैगंबर की सुन्नत से बना है, पैगंबर की हदीस से बना है, पैगंबर के किरदार से बना है, पैगंबर के अफकार से बना है, पैगंबर की बुका से बना है, पैगंबर की रिदा से बना है, पैगंबर के फतवे से बना है, पैगंबर के तकवे से बना है, पैगंबर के फहवा से बना है, पैगंबर के दावा से बना है। ऐ कायनात के लोगों, जो दुनिया पे मसलक बनाए गए हैं उनके बानियों ने कहा, वही हक या याकूब ला तक्तुब अन्नी कुल्ल शई, ऐ मेरे शागिर्द अबू यूसुफ मेरी हर बात ना लिखा कर, क्योंकि मुमकिन है आज मैं एक फतवा दूं, कल मुझे पता चले कि मैं गलती पर था, मैं रुजू कर लूं, मैं यूं टर्न ले लूं और मेरे रुजू का तुम्हें पता ना चले। तुम लोगों को मेरा वो फतवा बता दो जो फतवा गलत हो और लोग मेरा फतवा समझकर उस पर अमल करते रहें। इसलिए मेरी हर बात को ना लिखा कर, ना फैलाया कर, ना नशर किया कर, ना लोगों तक पहुंचाया कर। ये है आइम्मा किराम की दावत, और जिसकी दावत मैं देता हूं उसने कहा था, ऐ अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस उक्तुब कुल्ला शई, मेरी जुबान से निकलने वाली हर बात को लिखा कर, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान से निकलने वाले हर जुमले को लिखा कर। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यखरुजु मिन्हु इल्लल हक, क्योंकि मुझे कसम है अर्श वाले रब्बे जुल जलाल की, मोहम्मद की जुबान से जब भी निकलते हक ही निकलते, हक के सिवा कुछ निकलता ही नहीं है। हजराते गिरामी, यही दावत है, यही जुर्म है, यही गलती है और कोई नहीं कि हम जिसकी दावत देते हैं, जिसकी तरफ बुलाते हैं, वो जब भी बोलते हैं, ऊंची बोलो, हक बोलते हैं, जब भी बोलते हैं हक बोलते हैं, जब भी बोलते हैं हक बोलते हैं। मेरे पैगंबर की कई लोगों ने कहा नहीं जी, सुन्नत हो तो मान लें, हदीस हो तो छोड़ दें। रब ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, मेरे नबी का कौल हो, पैगंबर का फेल हो, पैगंबर का अमल हो, पैगंबर का फतवा हो, पैगंबर का दावा हो, पैगंबर का फहवा हो, पैगंबर का नाम हो, पैगंबर का पैगाम हो, पैगंबर की सुन्नत हो, पैगंबर की हदीस हो, पैगंबर का सफर हो, पैगंबर का हजर हो, पैगंबर की सुबह हो, पैगंबर की शाम हो, पैगंबर की फजर हो, पैगंबर की ज़ोहर हो, पैगंबर की ईशा हो, पैगंबर की जनाब असर हो, मेरे नबी का मुहाकमा हो, पैगंबर का मुआदला हो, पैगंबर का मुशाजरा हो, पैगंबर का मुहाकमा हो, पैगंबर की अदा हो, पैगंबर की वफा हो, पैगंबर की रिदा हो, पैगंबर का गम हो, पैगंबर की खुशी हो, पैगंबर का हंसना हो, पैगंबर का रोना हो। मेरा ये दावा है, तुम तकसीम करते हो मेरे नबी को सुन्नत और हदीस में। मैं कहता हूं मेरे नबी के सर से लेकर पांव तक मेरे नबी का एक एक रोंगटा हमारे लिए नमूना भी है, जरिया निजात भी है। हजरात, फरमाया जनाबे अली ने कि सानू उसने भेजा है जिदे भेजन दे अंदर गलती नहीं, चिट्ठी है उसने दसीए, उन्हें बयान फरमाए जिहड़े अल्लाह दी मर्जी तो सवा बोल दे नहीं, चिट्ठी साढ़े हवाले करो। वरना सैयदना अली ने अगली धमकी भी लगाई, फरमाया चिट्ठी दो वरना तुहाडी जामे तलाशी ली जाएगी। इस औरत ने अपनी चुटिया दे बाल खोले, चिट्ठी निकाली, चिट्ठी निकाल के जनाबे अली दे सपुर्द की। सैयदना अली चिट्ठी लैके पैगंबर करीम दे कोल, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे साहबा किराम चिट्ठी पढ़ के सुनाओ। चिट्ठी पढ़ के सुनाई गई। चिट्ठी हजरत हातिब बिन अबी बलता मेरे प्यारे पैगंबर दे बदरी साहब भी लिखण वाले। चिट्ठी दे अंदर मेरे प्यारे पैगंबर दी फौज दे राज, फौजी राज और सैयदना हातिब ने ए राज लिखे मुशरिकीन मक्का दी तरफ।
راز کچھ آؤٹ کیتے پیغمبر دی فوج دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چٹھی سنی ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے غم دی کیفیت طاری ہو گئی. اینی دیر تک جلال آ گیا محبوب دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے پوچھا میرے حاتب تساں یہ چٹھی کیوں لکھیے؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آڑے جتنے بھی مہاجر صحابہ کرام مدینہ منورہ دے اندر آئے انہاں تمام دے رشتہ دار عزیز و اقارب مکہ المکرمہ دے اندر موجود نے. اللہ دے پیغمبر جی یہ بنیادی طور تے بیسیکل مکہ دے رہنے والے ہن جڑے جڑے لوگ اپنی اولاداں یا اپنے بیوی بچے چھوڑ کے مکہ المکرمہ دے اندر آ گئے ہجرت کر کے مدینہ پہنچائے. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جو رشتہ دار انہاں دے موجود نے انہاں دے بیوی بچیاں دا خیال دھیان کر دینے. اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں بنیادی طور تے مکہ دے رہن والا نہیں سا باہروں آ کے مکے دے اندر آباد ہویا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکہ دا رہائشی نہیں تے میں ہجرت کر کے مدینہ آ گیا. میرے بچے مکہ المکرمہ دے اندر رہ گئے. میں سوچیا چند کیسیاں باتاں مکے والیاں دی طرف لکھ دیواں جنہاں گلاں باتاں دی وجہ تو مینوں مکے والیاں دا اعتماد مل جائے میرے بچیاں دا خیال دھیان کرن میرے بچیاں نو کوئی تکلیف تے نقصان نہ پہنچان. لیکن گلاں میں ایسیاں لکھیاں نے کہ انہاں گلاں دے نال مسلماناں دا کوئی نقصان نہیں ہو سکدا ساڈی فوج دا کوئی نقصان نہیں ہو سکدا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل دے اندر ایمان تو علاوہ شے کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں مکے والیاں نو غلط فہمی دا شکار کرنے واسطے گلاں لکھیاں. میرے پیارے پیغمبر ہلے بات چیت فرما رہے نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ نو. حضرت حاتب بن ابی بلتہ دے نال اینی دیر تک میرے پیارے پیغمبر دے عمر بولے تے سیدنا عمر کیا فرمان دے نے. آپ نے فرمایا میرے عمر نے فرمایا اے اللہ دے پیغمبر جی دانی اضرب عنق ھذا المنافق میں نو اجازت دیجئے میرے پیارے پیغمبر میں اس منافق دی گردن اڑا دیاں. لوگو توجہ کیجئے لفظ کی دے بارے بولے میرے نبی دے یار دے بارے کس دے بارے بولے حضرت حاتب بن ابی بلتہ دے بارے. غلطی کیا ہو چکی ہے مسلمانہ دی فوج دے راز آؤٹ کر چکے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جدو سیدنا عمر نے اپنے غصے دا اظہار فرمایا ہے سیدنا حاتب بن ابی بلتہ دے واسطے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عمر مہلن یا عمر مہلن یا عمر لعل اللہ اطلع علی اہل بدر. اے عمر رک جاؤ اپنے الفاظ روکو اپنے جملے لوگ روکو اپنا فتوہ روکو اپنا کلام روکو. اے میرے عمر تسی نہیں جان دے اے عمر کہ میرا حاتب بن ابی بلتہ صحابی ہے جیڑے صحابی نے بدر دے اندر میں محمد مصطفیٰ دے نال مل کر کے کفار دے نال لڑائی کیتی جہاد کیتا قتال کیتا. جدو میرے بدری صحابہ قتال کر کے جہاد کر کے فارغ ہوئے اللہ مالک کائنات نے آسمانہ تو اہل بدر دی طرف جھانک کے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. اے میرے نبی دے بدر دے اندر لڑنے والے صحابہ جہاد کرنے والے صحابہ آج تو بعد جو مرضی عمل کرو میں رب نے تو انہوں معاف کر چھڑے ہیں. حضرات گرامی غور کیجئے میرے پیغمبر کے صحابی سیدنا حاتب بن ابی بلتہ غلطی ہوئی ہے راز آؤٹ کیے لیکن جب میرے نبی کے عمر نے فرمایا اللہ کے پیغمبر میں گردن اڑا دوں میرے محبوب نے فرمایا مہلن یا عمر. اے عمر اپنے جذبات روکو اے عمر اپنا فتوہ روکو اے عمر اپنے قول کو اپنی بات کو اور اپنے زبان کو حضرت حاتب بن ابی بلتہ کے متعلق روکو. کیوں؟ یہ میرا صحابی ہے. یہ کون ہے؟ اچھی بولو. یہ میرا صحابی ہے یہ میرا صحابی ہے. کیا مطلب جو مصطفیٰ کا صحابی ہو اس پر تو عمر کو بھی تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر کوئی جہلمی تنقید کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی رافضی تنقید کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی علوی تنقید کیسے کر سکتا ہے؟
کوئی سلطانی تنقید کیسے کر سکتا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ وہ جماعت ہیں جن پر تنقید اور فتوے کی اجازت نبی کے عمر کو نہیں ملی۔ آج ہم پاکستان کے باشندوں کو کیسے اجازت دیں کہ وہ نبی کی جماعت پہ جو مرضی بولتے جائیں؟ حضرات، میں آخری حدیث بڑے اختصار کے ساتھ اپنی بات وائنڈ اپ کروں اور ختم کروں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک شخص کہتا ہے اے ابن عباس، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ ایک ہی وتر پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک وتر پڑھتے ہیں، ایک وتر۔ اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے پاس یہ دلیل ہوگی وہ دلیل ہوگی، نہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس سیدنا معاویہ کی دلیل کا بھی ذکر کر سکتے تھے، لیکن جو بات ابن عباس نے کی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہر اہل و سنہ اہل الحدیث کا سینہ کھل جاتا ہے اور آنکھوں میں نور اور سرور آ جاتا ہے۔ جو بات ابن عباس نے کی وہی نظریہ اور عقیدہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ نوٹ کیجئے، فرماتے ہیں داہو فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ، فرمایا اور معاویہ کے وطر پہ بات کرنے والوں، معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو پڑھنے دو، معاویہ کے ایک وطر پہ بحث نہ کرو۔ تمہیں پتہ نہیں معاویہ محمد مصطفیٰ کے صحابی ہیں، مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب نبی کے صحابی کے وطر پر بحث نہیں ہو سکتی، جب پیغمبر کے صحابی کے نوافل پر بحث نہیں ہو سکتی، جب پیغمبر کے صحابی کے نفلی نماز پر بحث نہیں ہو سکتی، تو صحابی کے فرائض پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ صحابی کے ایمان پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ صحابی کے عقیدے پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ جب صحابی کے وطر پہ بحث نہیں ہو سکتی تو کسی صحابی کے عمل پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ دروازہ بند کر دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے رب ذوالجلال یہ عقیدہ نظریہ سمجھ کر اصحاب رسول کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔